رنگ تیرے رنگ 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 رنگ یہ رنگ رنگ مولا رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ ہر سو ہر سو ہر جا تیرے رنگ رنگ 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 یہ رنگ رنگ مولا رنگ رنگ میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سنگ سنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ سبحان اللہ۔ تو نے عطا کیا میں نے بھلا دیا، تو نے عطا کیا میں نے بھلا دیا، تو نے اور دیا نا شکر کیا نا شکر کیا، تو نے پھر سے دیا دیتا ہی گیا دیتا ہی گیا، تو نے اور دیا دیتا ہی گیا، منہ موڑ دیے دریاؤں کے میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا، میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا، میری اگلی نظر ستاروں پر پھر بھی میں تیرے سہاروں پر، تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ یہ رنگ رنگ مولا رنگ، میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سنگ سنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ، کہ میں ذات پات میں اونچ نیچ میں اور فرقوں میں بٹا ہوا، جو سچائی کو دھندلا دے دل ایسی گرد سے اٹا ہوا، شکوہ نہیں جسم کی مٹی سے پر روح بھی اب بیدار نہیں، تیرا ذکر تو کرنا ایک طرف تیرا نام بھی لینا یاد نہیں، تیرا نام بھی لینا یاد نہیں، تیرا نام بھی لینا یاد نہیں، تو کم سے کم مجھ کو لوٹا دے، کم سے کم مجھ کو لوٹا دے، ہو روح اور جسم کی جنگ جنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ یہ رنگ رنگ مولا رنگ رنگ، میری جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سنگ سنگ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، کیا سما بانی، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں آپ کی یہ نیاز مندیاں، میں آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتی ہوں اور آج بھی بہت دعا نکلی ہے دل سے آپ کے لیے۔ جناب آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ حقیقت یہی ہے، ہماری کیا اوقات۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ جناب سورہ فجر میں ابتلا کا، آزمائش کا، ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز کا، یعنی ٹیسٹ اینڈ سفرنگز کا ذکر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو آزماتا ہے، جب اسے آزماتا ہے
اور جاہ منصب دیتا ہے، رتبہ دیتا ہے، عزتیں، عظمتیں یعنی نوازنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ اسے اپنا کمال سمجھنے لگ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس میں میرا ذاتی استحقاق ہے، اور اللہ نے اگر مجھے آزمایا ہے یعنی مجھے جاہ و منصب عطا کیا ہے تو کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي اکرمن، یعنی یہ تو اللہ نے مجھے عزت دی ہے، اور جب اللہ اسے اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے اللہ نے مجھے خوار کیا۔ لیکن مومنین کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ مومنین تو ہر حال میں صابرین میں شمار ہوتے ہیں، وہ تو اللہ کا صبر کرتے ہیں، اللہ کی ہر دی ہوئی عطا پہ صبر کرتے ہیں، وہ تو ہر نعمت پہ اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اور غافلین کیا کرتے ہیں؟ غافلین جناب وہ تو جناب کسی غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ تو اس کو اپنا ذاتی استحقاق سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اللہ مومنین کو آزمائش کیوں دیتا ہے۔ اب وہ آزمائش کچھ دے کر بھی ہو سکتی ہے، اور وہ آزمائش، وہ ٹیسٹ جو مومنین کا لیا جا رہا ہے وہ کچھ لے کے بھی جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے لیا جا سکتا ہے۔ کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ ہم جانیں گے ہماری پہلی مہمان اسکالر سے، مومن کی آزمائش آج ہمارا عنوان ہے۔ جناب ماشاءاللہ بہت خوبی کے ساتھ جامع گفتگو فرماتی ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ موجود ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ جناب ہماری آج کی جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، ماشاءاللہ آپ بھی بہت اختصار کے ساتھ مدلل کلام فرماتی ہیں، ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ بھی تشریف رکھتی ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو، جی، اور اللہ دعا کا گو احسان رہتے ہیں آپ کے لیے۔ ہماری آج کی تیسری مہمان ایز وی آل نو آپ کی خوبصورت اور جناب اثر انگیز آواز سے ہم نے آج کے پروگرام کا آغاز کیا ہے، محترمہ شمائلہ ناصر، مائی موسٹ فیوریٹ ثنا خواں، ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آزمائش کا ذکر کیجئے، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جن آزمائشوں کا ذکر کیا ہے کہ جن ٹیسٹ میں اللہ اپنے بندوں کو ڈالتا ہے، اس کی تفصیل میں چاہتی ہوں آپ بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ آزمائش ہے کیا۔ جیسے آپ نے ابتدا میں بھی بیان کر دیا، ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز، یا ہم اگر اس کو اسٹوڈنٹس کی ٹرم میں یوز کرتے ہیں تو اسیسمنٹ یا ایگزامینیشن، امتحان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کو تخلیق فرمایا، اور اس کا مقصد جو سب سے مین مقصد ہے وہ انسان کی تخلیق کا اس دنیا میں یہ ہے، هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کہ وہی ہے جس نے پیدا کیا موت اور حیات یعنی زندگی اور موت کو، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ جی، اور بے شک وہ غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ قوت والا ہے، عزیز ہے اور مغفرت فرمانے والا ہے۔ کس قسم کے امتحان اور کس قسم کی آزمائشوں سے انسان گزرے گا؟ سب سے پہلے تو یہ بات جان لیجئے کہ امتحان کے بغیر کوئی مقام، کوئی مرتبہ نہیں ملتا۔ اور ہم یہ پتہ نہیں کیوں بات سمجھ نہیں پاتے کہ کیا کوئی اسٹوڈنٹ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ کوئی ڈگری لے لے گا، وہ کوئی ڈپلومہ حاصل کر لے گا، وہ کوئی سرٹیفکیٹ لے لے گا اور اس کا کوئی امتحان نہیں ہوگا۔ آج میں ایک چھوٹی سی آسان بات بتاتی ہوں جو شاید کبھی اس انداز میں کسی نے آپ کو نہ بتائی ہو، کہ اللہ نے جنت بھی بنائی اور دوزخ بھی بنائی، اور یہ انسان کو بنانے سے پہلے کی بات ہے۔ جی، اب کون جنت کا مستحق ہوگا اور کون دوزخ کا، یہ امتحان فیصلہ کرے گا۔ یہ اصل بات ہے کہ کچھ کو جنت میں بھیجنا ہے، کچھ کو دوزخ میں بھیجنا ہے۔ طے کر دیا گیا کہ اچھا عمل کرو گے تو جنت، اور اگر برے کام کرو گے تو جہنم تمہارا ابدی دائمی ٹھکانہ ہوگی۔ اب یہ سارا امتحان اس کے پیش نظر ہمارا ہو رہا ہے، اور کس طرح سے آزمائش آ سکتی ہے مختلف قرآنی آیات میں بار بار بیان کیا گیا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اولئک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں ہیں، صلاۃ رحمہ، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں کہ تمہاری آزمائش ضرور ہوگی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ایک چیز کلیئر ہو گئی، ضرور، یعنی میں اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ فلاں آزمائش میں ہے اور ہم نہیں۔ اگر ہم نے کہا ہے آمنا،
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے, تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ صرف دعوی ایمانی سے جنت میں چلے جاؤ گے؟ جب تم نے کہا ہم اللہ پر ایمان لائے تو کیا تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ آپ نے دعویٰ کیا ہے مجھے کہیں جاب کرنی ہے اور میں جا کے کہتی ہوں یہ کام میں کر سکتی ہوں, میری ایفیشنسی ہے, وہ فوراً میرے ہاتھ میں پوسٹ نہیں دے دیں گے, وہ مجھے چیک کریں گے, میرے کچھ سرٹیفکیٹ, کچھ ڈپلوماز, کچھ ایکسپیرینس لیٹرز, پھر ان کا اپنا پرسنل اسسمنٹ ہوگا, انٹرویوز ہوں گے, اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ جو دعویٰ میں نے کیا تھا یہ تو وربل تھا نا, کوئی بھی کہہ دے میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں تو آسمان سے تارے بھی توڑ سکتا ہوں اور میں جہاز بھی اڑا سکتا ہوں, تو وہ آپ کے ہاتھ میں جہاز نہیں پکڑا دیں گے, چیک کریں گے. تو ایگزیکٹلی بھوک سے, مال کی تنگی سے یا مال کی زیادتی سے, یعنی کثرت مال بھی آزمائش ہے اور قلت بھی آزمائش ہے, خوف بھی آزمائش ہے. وہ خوف کسی اپنے پیارے کے بچھڑنے کا, کسی عہدے کے چلے جانے کا, عزت ختم ہو جانے کا, رسوائی کا, کسی بھی طرح کا خوف ہو سکتا ہے. اپنی جانوں کا بھی, مرض بھی آزمائش ہے. اب ہمارے سامنے سب مثالیں ہیں ایوب علیہ السلام کی جو جسمانی آزمائش تھی, تو ہر طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں ہر کوئی, اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی شخص کو کسی ایک امتحان سے آزمایا جاتا ہے, کسی کو ملٹیپل ٹرائل سے آزمایا جاتا ہے. بہرحال یہ طے ہو گیا کہ ہم نے جب کہہ دیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں تو ہماری آزمائش, ہماری جانچ, ہمارا امتحان لیا جائے گا. پھر جو اس امتحان میں صابر رہا, شاکر رہا, اس کے مطابق پھر آپ کو کیٹیگرائز کیا جائے گا. میں آپ کی سمت آؤں گی. اور یہ بات ہو رہی ہے کہ انسان کو آزمائش میں کیوں مبتلا کیا جاتا ہے, اور یہ صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ عام انسانوں کے ساتھ ہے, بلکہ جس کا جتنا زیادہ مرتبہ اس کی آزمائش بھی اتنی بڑی. اس پہ روشنی ڈالیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ندا, مومن کی زندگی کا ہر لمحہ جہاد ہے, ہر لمحہ وہ شر سے لڑتا ہے, نیک عمل سر انجام دیتا ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. اور اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے, لے کے بھی آزماتا ہے, اور اس امتحان میں پورا اترنا آزمائش کہلاتا ہے. دیکھیے جب اللہ اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. ایک شخص نے کسی بزرگ سے کہا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم پر جو پریشانیاں آتی ہیں, جو مصیبتیں آتی ہیں, وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا سزا ہیں؟ تو ندا ان بزرگ نے جواب دیا کہ جو مصیبت تمہیں اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے, اور جو مصیبت تمہیں اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے. اور دیکھیے اگر یہ مصیبتیں ہماری بدعمالیوں, بد کرداریوں کی وجہ سے آ رہی ہیں تو اللہ کی طرف سے سزا ہے, اور اگر یہ مصیبتیں, یہ آزمائشیں اللہ کی فرما برداریوں کے نتیجے میں آ رہی ہیں تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کے احکام سے دور ہو جاتے ہیں, اللہ سے رجوع کرنا چھوڑ دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے سزا ہوتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ سے رجوع کرتے ہیں, اللہ سے دعا مانگتے ہیں, اللہ سے صبر و استقامت کی توفیق طلب کرتے ہیں, اللہ سے توبہ اور استغفار کی توفیق طلب کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے حضرت ابو سعید خدری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تھا, تو کہنے کہ یا رسول اللہ آپ کو تو بخار ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگوں کے بھی عجیب معاملات ہیں, جب مشکلات آتی ہیں تو وہ دگنی, اور اجر اور ثواب بھی ملتا ہے تو وہ بھی دگنا ملتا ہے. اے ابو سعید, اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں جب ان پر مال سے آزمائش آتی ہے تو صرف ایک چوغے کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں رہتا, اور اللہ کے کچھ نیک اور برگزیدہ بندے ایسے ہیں جب ان پر آزمائش آتی ہے تو وہ اتنا خوش ہوتے ہیں جیسے تم مال و دولت کے ملنے پر خوش ہوتے ہو. تو ہمیں ہر آزمائش میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے, کیونکہ یہ اللہ اس سے ناراض نہیں ہوتا, یہ اللہ کی طرف سے خصوصی انعام ہوتا ہے, اور اللہ جو ہے اپنی پیاروں ہی کو آزماتا ہے. تو ہر آزمائش پر ہمیں اپنے کردار کا محاسبہ کرنا چاہیے. جو نعمت ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے, اور جو پریشانی آتی ہے وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. اور ندا دیکھیے آزمائش اور سزا میں فرق یہ ہے کہ آزمائش میں سجدے طویل ہو جاتے ہیں اور عذاب میں گناہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
حضور کی ایک حدیث کا مفہوم ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ خواتین کی اکثریت کو جہنم میں دیکھا گیا ہے. ہم سب کو سمجھنا ہے. ابھی ایک بریک لے رہے ہیں, واپس آئیں گے جناب ہماری پیاری سی ثنا خواں پیاری بہن محترمہ شمائلہ ناصر کی خوبصورت آواز میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری جھولی میں ڈال کر مجھے مالا مال, میری جھولی میں ڈال اپنے قدموں کی دھول, اپنے قدموں کی دھول, اپنے قدموں کی دھول. میرے اچھے رسول, میرے اچھے رسول, میرے اچھے رسول. تشنگی کا علاج سنگ اسود کے پاس, چارہ اختلاج سبز گنبد کے پاس, اشک بن کر دعائیں میری پلکوں پہ آئیں اور صدائیں لگائیں. چل محمد کے پاس تخت مانگو نسیج, کوئی پرواہ نہ بھیج, کر مجھے بھی قبول, کر مجھے بھی قبول, کر مجھے بھی قبول. میرے اچھے رسول. اور تیری فرقت کی دھوم میری فصل بغار, تیری یادوں کا روم میرا جیون سنگھار. آنکھ جلوہ بدوش روح احرام پوش, تیرے حلقہ بگوش, تیرے لیل و نہار رونق ہست بود, صرف تیرا وجود. تیرے سچے اصول, سبحان اللہ, تیرے سچے اصول, تیرے سچے اصول. میرے اچھے رسول. میری سانسوں کی باڑ تیرے آنگن کے ساتھ, میرا گزرے اساڑ تیرے ساون کے ساتھ. ابر رحمت گواہ بہہ گئے سب گناہ, جب سے لپٹی نگاہ تیرے دامن کے ساتھ. راہ حق پر مدام چلے تیرا غلام, اب نہ ہو کوئی بھول, اب نہ ہو کوئی بھول, اب نہ ہو کوئی بھول. میرے اچھے رسول, میرے اچھے رسول, میرے اچھے رسول. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بارک اللہ. کیا خوبصورتی کے ساتھ حرف حرف کا جسے کہتے ہیں نا حق ادا کرنے والی آواز. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں آپ کی سمت آؤں گی ڈاکٹر زنیرہ انور صاحبہ. اور صبر میں اور برداشت میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں 100 سے زیادہ مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صبر کا حکم دیا یا اس کے اجر و ثواب کا تذکرہ فرمایا گیا, اس کی فضیلت بیان کی گئی. بیسیکلی ہمارے ہاں عام طور پر ہم صبر و برداشت کو ہم معنی لے لیتے ہیں, لیکن اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں تو دونوں میں بہت فرق ہے. برداشت بیسیکلی ہم جیسے کہیں ٹالرنس یا بیئرنگ, کسی چیز کو بیئر کرنا, اور صبر کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں پیشنس کا.
صبر کے معنی ہے رک جانا، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کی خاطر اپنی تکالیف کو، ناپسندیدہ حالات کو، جو کہ ظاہر ہے کہ ہماری فیور میں نہیں ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ صبر دو طرح کا ہے، ناپسندیدہ چیزوں کے نہ ملنے پر، ناپسندیدہ چیزوں کے مل جانے پر، اور پسندیدہ چیزوں کے لیے آپ تڑپتے رہیں مگر وہ آپ کو حاصل نہ ہو۔ تو ہر دو صورتوں میں انسان اگر اللہ کی رضا پر خود کو راضی رکھے، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میری خوشی پوری نہیں ہوئی، جو میں چاہتا تھا وہ نہیں ہوا، لیکن یہ شاید وہ ہے جو میرا رب چاہتا تھا، خود سپردگی جس کو کہتے ہیں نا، سبمیشن، کہ اللہ کے حوالے خود کو کر دیا، اور اس میں شکوہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے، اس میں کسی طرح کا آپ کا کوئی باڈی لینگویج، کوئی جیسچر، کوئی آپ کی زبان سے بھی ایسے کلمات خدا نہ خاصہ ناشکری کے نہیں نکلتے، تو تب آپ اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور برداشت آپ اس کو تب کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے، مثلاً ناپسندیدہ حالات ہیں، ایک شخص ہے جو آپ پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، آپ اس کے خلاف ایکشن لے ہی نہیں سکتے، آپ بے بس ہیں۔ اس کو میں ذرا اور آسان کر کے کہوں کہ آپ اگر طاقتور ہیں اور اپنے سے کمتر کی غلطی کو اگر آپ ٹالریٹ کر رہے ہیں تو یہ صبر ہے، اور اگر آپ کمزور ہیں اور اپنے سے برتر کی غلطی کو آپ ٹالریٹ کر رہے ہیں تو پھر یہ برداشت ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے تھے، طاقت رکھتے ہوئے معاف کر دینا، طاقت رکھتے ہوئے معاف کر دینا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی میں ہر حالت اس کی پسندیدہ نہیں ہے، اس میں بہت سے ریزنز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ صبر اس بات کا نام ہے کہ بندہ خود کو اللہ کے سپرد کر دے، اور جیسے بھی حالات ہیں وہ کوشش کر سکتا ہے، اسباب اختیار کر سکتا ہے کہ ان سے نکلے، مگر اس کی زبان پر شکوہ شکایت نہیں ہوتی۔ تو جب ہم اللہ کی رضا، صابرین میں سے ہے، صابرین میں سے، اللہ کی رضا کے لیے آپ نے شکوہ کیے بغیر، شکایت کیے بغیر، آپ نے ریئیکٹ کیے بغیر اگر خود کو اللہ کے حوالے کر دیا، مثلاً دل میں راضی ہو گئے، کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی فرسٹریشن نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب کہ اب آپ صابرین میں سے ہیں۔ لیکن دل راضی نہیں تھا، دل میں بے چینی ہے، اور میں کہتی ہوں بس صبر کر لیا میں نے، برداشت کیا، یہاں پر ہاں وہ صبر نہیں ہے، وہ آپ کی اور میری بے بسی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ کچھ کر نہیں سکتے، ہم بدلہ نہیں لے سکتے، ہم اس ظلم کو روک نہیں سکتے، ہم اس صورتحال کو بدل نہیں سکتے، تو کیا آیا ہمارا دل بھی اس پر راضی ہے کہ نہیں؟ تو جو اجر ہے، جو ثواب ہے، جو شریعت میں ریکمینڈڈ ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، وہ والا برداشت ہے کہ جس میں اللہ کے سپرد خود کو کر دیں اور آپ راضی بر رضا ہو جائیں، اور آپ کی زبان پر شکوہ نہ ہو۔ رو سکتے ہیں، آنسو بہا سکتے ہیں، جیسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کے منافع یہ نہیں ہے کہ جو ہم جذباتی ہو جائیں یا ہم کسی چیز پہ تکلیف کا جو ہمارے دل میں فیلنگز آ جاتی ہیں، لیکن زبان سے شکوے کے کلمات کہنا، یا دل میں معاذ اللہ سے ناراض ہو جانا کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، تو یہ جو شکوے والی اور جو کمپلیننگ کا ہمارا ایک رد عمل ہوتا ہے، اس کو پھر آپ صبر نہیں کہہ سکتے، اور پھر بے بس ہو کر بیٹھے رہیں۔ تو وہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، کوئکلی بتاؤں کہ قربانی کا گوشت بن رہا تھا، تو ایک کتا آ گیا اور اس میں سے ایک بوٹی لے کر چلا گیا، وہ اہل خانہ پیچھے بھاگتے گئے بڑی تیز، وہ آگے بھاگتا چلا گیا، آخر جب وہ آؤٹ آف رینج ہو گیا تو یہ بندہ کہتا ہے جا میں نے صدقہ کیا، تو اب آپ کی پہنچ میں تھا ہی نہیں وہ۔ تو ہم بھی یہ دیکھ لیں کہ جہاں مجھے بدلے کی قوت ہے، جہاں میں ریئیکٹ کر سکتی ہوں، اس کے باوجود میں شکوہ کیے بغیر، دل میں برا جانے بغیر اس چیز کو ایکسیپٹ کر لوں، چاہے وہ اسمائلنگ فیس سے کروں یا دل میرا ریلیکس ہو، تو پھر یہ صبر کہلائے گا۔ اور بے بسی کسی کی کہ وہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتا اور لے لیتا مگر طاقت نہیں ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں یہ بس بیئر کر رہے ہیں، ہم بس مجبور ہیں، ہم کیا کریں، اور کوئی چارہ ہمارے پاس ہے نہیں، تو اس لیے ہم برداشت کر رہے ہیں۔ جب چارہ ہو اور واویلا نہ ہو، شکوہ نہ ہو، تو صبر ہے، اور جب چارہ ہی نہ ہو تو مرتے کیا نہ کرتے والی سچویشن ہو، تو جناب یہ پھر ٹالرنس ہے، یہ برداشت ہے۔ ہم آپ کی سمت آئیں گے، اور صبر اور آزمائش کے درمیان فرق تو ہم نے سمجھ لیا، تعلق کیا ہے، کیا کنیکشن ہے، اس کو واضح کیجئے۔ شمائلہ ہینڈ مائک دے دیجیے آپ کو۔ جی جی، کہ وہ اپنی رعایا کا خیال رکھ رہا ہے، آپ دوبارہ جواب دے دیجیے، ہم سن نہیں پا رہے تھے آپ کو۔
आजमाइश और सब्र में चोली दामन का साथ है, जी जी। और आजमाइश और सब्र एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं, और आजमाइश का मुकाबला सब्र के ज़रिए ही किया जा सकता है। जी। अल्लाह ताला हाकिम वक्त को इक़्तिदार देकर आजमाता है कि वो अपनी रियाया का ख्याल रख रहा है या नहीं। जी। अल्लाह ताला बीमारी देकर भी आजमाता है, सेहत देकर भी आजमाता है। अल्लाह ताला माल लेकर भी आजमाता है, माल देकर भी आजमाता है कि जो माल हमने तुम्हें दिया है, आया तुम इसमें गरीबों, यतीमों, मसाकीनों का ख्याल रख रहे हो या नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो नेमतें हमने तुम्हें अता की हैं, तो नेमतों का तुम सही इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं। देखिए सब्र जो है, कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो लोग अल्लाह के लिए सब्र करते हैं, नमाज कायम करते हैं, बुराई को भलाई से रफा करते हैं, तो आखिरत का घर उन्हीं लोगों के लिए है। और चारों तरफ से फरिश्ते उन्हें घेर लेंगे और कहेंगे कि तुम जो दुनिया में इस कदर सब्र करते थे, इस वजह से इसके मुस्तहिक हुए। निदा, सब्र की ज़ुबान नहीं होती है, सब्र में खामोशी होती है, कोई शिकवा नहीं किया जाता, और ये खामोशी जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला सुनता है। और देखिए सब्र की ज़ुबान इतनी ताकतवर होती है कि सताने वालों की बुनियादें हिला देती है। और देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला मोमिन मर्द और औरतों को आजमाता है, कभी माल से, कभी औलाद से, कभी ज़ात से। और जब वो अल्लाह ताला के सामने मुलाकात के लिए जाते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें गुनाहों से पाक साफ कर देता है। हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का मुताला करें तो पूरी ज़िंदगी आजमाइशों से भरी हुई है। जब वो तौहीद का परचम लेकर आगे बढ़े तो नमरूद को बहुत गुस्सा आया और कहा, एक आतिश कदा बनवाया और उसमें कहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दिया जाए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें डाला गया तो कायनात की हर शय ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला से सिफारिश की। लेकिन जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम गए और कहा, इब्राहीम तेरी कोई ख्वाहिश हो तो बता, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है, वो बेहतरीन कारसाज है। क्योंकि वो आजमाइश के साथ साथ सब्र की मंजिल पे थे, इसलिए आजमाइश और सब्र का चोली दामन का साथ है। तो अल्लाह ताला ने देखती हुई आग को गुलो गुलजार बना दिया। और देखिए ये एक अटल हकीकत है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर दुख के बाद सुख है, हर गम के बाद जो है खुशी है, और हर परेशानी के बाद जो है वो राहत है। ये परेशानियों में, मुसीबतों में हमें घबराना नहीं चाहिए, अपने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए कि मुश्किलें, ये परेशानियां, ये मुसीबतें खुशहाली और राहत और सुकून का पेश खेमा होती हैं। जब हम सब्र और आजमाइश की चोली दामन के साथ की बात कर रहे हैं तो सूरह यूसुफ हमें ये पैगाम सिखाती है, ये पैगाम देती है कि जब हम सब्र में, आजमाइश में सब्र का दामन थामे रहते हैं, अल्लाह की रजा पर राजी रहते हैं, तो दरवाजे खुल जाते हैं, सुभान अल्लाह, कैद से रिहाई होती है, साजिशें नाकाम हो जाती हैं, गुलामी सल्तनत में बदल जाती है, दुश्मन सरनुगू हो जाते हैं, और हर मुकाम पर हमें कामयाबी नसीब होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़ुनैरा अंबर साहिबा, सब्र और आजमाइश के दरमियान जो ताल्लुक़ है, उस हवाले से डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा ने गुफ्तगू फरमाई। मैं चाहती हूँ आप इसी पे रोशनी डालें, बात को आगे बढ़ाएं मज़ीद। देखिए हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसमें हम यहाँ पर इस बात को भी वाज़े समझ पाएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह अपने किसी बंदे से राज़ी होता है, उससे अल्लाह को उस पर बहुत प्यार आ रहा होता है और उस शख्स को कुछ अता करना चाहता है, नवाजना चाहता है, तो उसे किसी इम्तिहान में डाल देता है। जब वो उस इम्तिहान पे साबित कदम रहता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको इतना अजर अता फरमाते हैं, इतना अजर अता फरमाते हैं कि उसके सारे गुनाह महव हो जाते हैं। और क़यामत के दिन जब वो शख्स अपने नामा अमाल में लाखों नेकियां देखेगा तो वो हैरान होगा कि या अल्लाह, इतनी नेकियां, ये अमाल, ऐसी तो मैंने कोई अमाल किए ही नहीं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएंगे कि मैंने जो इम्तिहान तुम्हें दिया था, तुमने उसमें सब्र किया, तुम मेरी रजा पर राजी रहे, तो इसका अजर है। तो वो कहेगा कि काश दुनिया में मुझे एक भी राहत, एक भी खुशी ना पहुंची होती। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बरअक्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे नवाजना चाहते हैं, उसका मर्तबा बढ़ाना चाहते हैं। अब उसका मर्तबा बढ़ने ही वाला होता है, यानी यूँ कह लीजिए कि उसके लिए वो लेटर प्रमोशन का इशू होने ही वाला होता है कि वो सब्र छोड़ देता है। यानी आपको कहा जा रहा था ये सक्सेसफुल हो गया, लेटर टाइप होने वाला था और आपने रिएक्ट कर दिया,
اور محروم ہو گئے. تو آزمائش ہے ہی صبر کے لیے. اور یہی چیز جو ہم نے یہاں پڑھی علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون, کہ جنہوں نے آزمائش پر کہا قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, جو میرے پاس تھا اگر آج نہیں ہے تو جس نے دیا تھا اس نے لے لیا, شکوہ شکایت کیا. تو آزمائش ہے ہی صبر کرنے کے لیے, یعنی آزمائش دی اسی لیے گئی ہے کہ اللہ آپ سے صبر چاہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ضرور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں آزمائیں گے جب تک کہ تمہارے مجاہدین اور صابرین کو علیحدہ نہ کر دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب بات کو مزید کنٹینیو کریں گے اس بریک کے بعد, درود پڑھتے رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نعمت افطار ARYQ TV کی یہ ہیوج افطار ٹرانسمیشن, جس کا اسپیشل سیگمنٹ ہے خواتین کا سیگمنٹ, طبقہ نسواں کی ترجمانی کرتے ہوئے جناب ہم پیش کر رہے ہیں ماہ رمضان اور خواتین. اور آج خواتین بات کر رہی ہیں جناب آزمائش کے تعلق سے, یعنی یہ جو ٹیسٹ اور ٹرائل کے پیریڈ سے مومنین کو گزرنا پڑتا ہے, اس کی کیا حکمت ہے, آج اس پہ بات ہو رہی ہے. بریک سے قبل پروفیسر ڈاکٹر زنیرہ انبر صاحبہ ہمیں سمجھا رہی تھیں اس تعلق سے. میں چاہتی ہوں اپنی بات آپ مکمل کیجیے, اور ایڈ آن کر رہی ہوں میں اس میں ایک اور جملہ, اور وہ یہ کہ دنیاوی سطح پہ جو آزمائشیں درپیش ہوتی ہیں بندہ مومن کو, چاہے وہ وسائل کی قلت ہے یا مال کی تنگی ہے, یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ناگہانی آفت ہے کہ جو ایک دم کوئی ایسی مصیبت آ گئی کہ ان ایکسپیکٹڈ, تو اس ایسے سرکمسٹانسز میں مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ چونکہ ڈے ون سے یہ چیز پری ڈیٹرمنڈ ہے کہ آزمائش ہونی ہے. اب دو باتیں یہاں پر جو ہمیشہ ہمارے ہاں قابل غور رہتی ہیں اور ڈسکشنز کا موضوع بھی رہتی ہیں, کہ ہم کب جانیں کہ وہ آزمائش ہے یا کب جانیں کہ وہ ہماری اپنی کسی کوتاہی کا نتیجہ ہے. قرآن پاک میں مختلف آیات میں اس کو ایکسپلین بھی کیا گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو بھلائی یا خیر یا خوبی تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے, اور جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہ ہمیشہ نہیں ہوتا مگر اکثر ایسا بھی ہوتا ہے. جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا جو ہم ابھی سورہ بقرہ کے حوالے سے بھی بات کرتے آئے ہیں, اور سورہ ملک کے حوالے سے بھی, کہ امتحان ہی زندگی کا مقصد ہے, انسان کی تخلیق کا مقصد ہے, اور اسی کے طفیل اس کا جو رزلٹ نکلے گا تو وہ طے کرے گا کہ ہماری منزل جنت ہے یا دوزخ ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا میں مختلف آزمائشیں آئیں گی, اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول یہاں بہت زبردست قول ہے کہ فرمایا میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے. یعنی میں یہ کیسے مان لوں کہ میں بے بس نہیں ہوں, ان کے وزڈم کا آپ عالم دیکھیے. اللہ اکبر. کہ آپ پلان کرتے ہیں, مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز, میں نے آج یہ پلان کیا وہ کام نہیں ہوا. اگر یہ سب ایسے ہونے لگتا تو معاذ اللہ پھر اللہ کو پکارتا کون. اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ میں کسی قوم کو یا کسی شخص کو جب کسی مصیبت یا مشکل یا آزمائش میں ڈالتا ہوں تو اس لیے ڈالتا ہوں کہ وہ گریہ و زاری کریں, گڑ گڑائیں. تو ہم سب کو, میری پیاری بہنوں کو بھی اور بھائیوں کو بھی, ایک مسلمان کو یہ رویہ اختیار کرنا ہے کہ جب کوئی مشکل یا مصیبت آ جائے تو سب سے پہلے محاسبہ نفس کرنا ہے کہ کیا میرا کوئی مس کنڈکٹ تھا, میری کوئی غلطی تھی, میری کوئی کوتاہی تھی, خدا نخواستہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی تھی کہ جس کے بدلے میں یہ میرے ساتھ ہو گیا. بظاہر اگر ایسا نہیں نظر آتا پھر بھی توبہ کر لینا اچھی بات ہے. تو پھر اب آپ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کی آزمائش ہو سکتی ہے. اس آزمائش سے نکلنے کی دعا بھی کرتے رہیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظاہری اسباب اختیار کرنے کا بھی حکم دیا. یعنی خدا نخواستہ کوئی پریشانی یا تکلیف آ گئی ہے تو آپ ظاہری اسباب بھی اختیار کیجیے. اور کیا پیاری بات فرمائی, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, کہ جب کوئی مصیبت آ جائے, تکلیف آ جائے, آزمائش آ جائے تو تم صبر اور نماز کو مددگار بنا لو. یعنی انتظار کرو, ٹھہرو, شکوہ مت کرو, بڑبولے نہ بنو, بے چین مت ہو جاؤ, فوراً چیخ و پکار شروع نہ کر دو, فوراً کے کلمات نہ کہو اور سجدہ ریز ہو جاؤ. تو یہاں جب صبر کے ساتھ نماز کا ذکر آتا ہے تو ہمارے مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ صلاۃ الحاجات, صلاۃ الحاجات 2 رکعت پڑھیے, اللہ سے دعا کیجیے, اور ظاہری اسباب بھی اختیار کریں, وہ بھی اللہ کی رحمت ہی ہے.
آپ کی سمجھتا ہوں گی کن لوگوں کو سب سے زیادہ ابتلا میں یا آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور بالخصوص آپ یہاں ذکر کیجئے آقائے دو عالم حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ دیکھیے ندا، جب اللہ کسی بندے کو مقام بزرگی عطا فرماتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، اور یہ آزمائش انبیاء سے لے کر عام انسانوں تک ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک اور برگزیدہ بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب، اس قابل تو نہیں کہ تیری آزمائش پر پورا اتریں، لیکن ہم آپ تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ صبر و استقامت کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے ہر امتحان اور ہر آزمائش میں پورا اتریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے تو اسے اسی قدر آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جب ہم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا جائزہ لیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق کی تبلیغ میں قدم قدم پر امتحان اور آزمائش کا مقابلہ کرنا پڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر آزمائش، ہر امتحان کو اللہ کی رضا سمجھا اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا، ڈرایا گیا، کسی کو نہیں۔ اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طائف کا دن میری زندگی کا سب سے سخت دن تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں دین حق کا پرچار کیا تو آپ کے پیچھے آوارہ لڑکوں کو لگا دیا گیا، آپ پر دھول پھینکتے، آپ کے چہرے مبارک پر اتنے پتھر مارے کہ آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اس قوم کے لیے بد دعا فرمائیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں زحمت نہیں رحمت بن کر آئے ہوں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے دعا بلند کی کہ اللہ اس قوم کو تو ہدایت فرما۔ حاکم وقت نے اعلان کیا ندا کہ قرآن پاک اللہ کا کلام نہیں، اور جو یہ کہے گا کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے تو اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ تو امام احمد بن حنبل امت کی رہنمائی کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں حاکم وقت سے کہ جاؤ، قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہمیشہ رہے گا، اور قرآن اللہ کی مخلوق نہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، انہیں 30 کوڑوں کی سزا سنائی گئی اور انہیں ڈرایا دھمکایا گیا، لیکن وہ اپنے موقف پر قائم رہے۔ بغداد میں لوگوں کا جم غفیر ہے، ایک شخص سفید چیرتا ہوا آیا اور کہنے کا اے امام احمد بن حنبل، میں بغداد کا سب سے بڑا چور ہوں، میرا نام ابو الحسن ہے اور مجھے 1200 کوڑے کی سزا ملی، لیکن میں نے اپنی چوری نہیں چھوڑی۔ اے امام، اگر میں چوری چھوڑ دیتا تو میرے بچے مر جاتے، لیکن اگر آپ اپنے موقف سے ہٹے تو امت تباہ ہو جائے گی۔ یہ سننا تھا کہ امام احمد بن حنبل غش کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آیا تو ان کے کوڑے برسائے جا رہے تھے۔ پھر حاکم وقت نے کہا کہ تم کہہ دو، ایک بار کہہ دو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا تم میری جان لے لو، میرے عضو کا ایک ایک حصہ کاٹ دو، میں یہی کہوں گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں۔ ایک وزیر نے کان میں آ کے کہا کہ اے امام احمد بن حنبل، میرے کان میں کہہ دو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، میں تمہاری سزا معاف کروا دوں گا۔ آپ ان کی آزمائش دیکھیے، ان کا صبر و استقامت دیکھیے۔ انہوں نے کہا تم میرے کان میں کہہ دو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو میں اللہ سے قیامت کے دن تمہاری سفارش کروں گا۔ 2.5 سال تک قید و بند کی صحبتیں برداشت کیں اور پھر دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ کوڑوں کی سزا کا درد یاد آتا تھا، لیکن اسی حالت میں اللہ کو یاد رکھا، ہر آزمائش سے گزرتے گئے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو یہ صبر اور آزمائش ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو مصیبتیں ہم پر آتی ہیں، جو امتحان ہم پر آتا ہے، جو آزمائشیں ہم پر پڑتی ہیں، تو ندا اللہ اپنے پیاروں ہی کو آزماتا ہے، اور جب ہم اس آزمائش پر پورا اترتے ہیں تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ درجات بلند کرتے ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اتنا مبارک مہینہ ہم پر سائے فگن ہے، ہمیں ہر امتحان میں، ہمیں ہر آزمائش پر صبر و استقلال کا دامن تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور میرے رب ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جس پر تو نے اپنا انعام فرمایا، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بہت شکریہ، میں شکر گزار ہوں محترمہ پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ آپ کے خوبصورت اسلوب کے ہم ہمیشہ سے ہی معترف بھی ہیں اور آپ کے لیے دعاگو بھی رہتے ہیں۔ میں سپاس گزار ہوں
ڈاکٹر زنیرہ انور صاحبہ آپ کی، اور آج بھی ماشاءاللہ بڑی خوبی کے ساتھ اور عمدگی کے ساتھ آپ نے گفتگو فرمائی ایز یوزول. میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. ماشاءاللہ طبیعت سیر نہیں ہوتی جب آپ پڑھتی ہیں نا، تو دوبارہ آپ کی سمت آؤں گی جناب اس دعا کے ساتھ کہ اللہم اجعلنا من النساء الصالحات، یا اللہ ہمیں نیک اور صالح عورتوں کی جماعت میں شامل فرما دے. اور یہ میسج کہ جناب زمانے کی قسم اللہ کھا کے فرماتا ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ جو حق اور صبر کی اپنے معاشرے کے لوگوں کو تلقین کریں گے تو وہ خسارے میں نہیں ہیں. اللہ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شمائلہ ناصر. میری زندگی میری آبرو یہ عطا یاد رسول ہے. میری زندگی میری زندگی میری آبرو یہ عطا یاد رسول ہے. جو یہ درد ہے تو قرار جان ہے، اگر یہ زخم تو پھول سبحان اللہ، ہے. سبحان اللہ. میری زندگی اور تیرے ذکر کی ہے یہ برکتیں کہ میرے بگڑے کام سنور گئے. تیرے ذکر کی ہے یہ برکتیں، میرے بگڑے کام سنور گئے. جہاں تیری یاد ہے دل نشین، وہی رحمتوں کا نزول ہے. میری زندگی اور یہی آرزو ہو جو سرخ رو کہ ملے دو جہان کی آبرو. یہی آرزو ہو جو سرخ رو ملے دو جہان کی آبرو. میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. میری زندگی اور جو تیری نگاہوں میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا.
تیرے واسطے سے ہے مطمئن، تیرے واسطے ملول ہے جو یہ درد ہے، تو قرار